السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 2 سے 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے حکومت کی طرف سے جو نان فائلر ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کی جو موبائل سمیں ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار یہ فیصلہ ہوا تھا کہ موبائل کی سمیں جو ہیں وہ بند کی جائیں، پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کے شناختی کارڈ جو ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے پھر ان فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے افراد کی موبائل سمیں جو ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ٹیکس لوگ نہیں دے رہے اس میں تو شاید اتنی تعداد نہ ہو، لیکن جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ کیا پورا ٹیکس دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ وہ جو ٹیکس پورا نہیں دے رہے وہ اتنے بااثر ہیں، اور وہی لوگ ان کے کوئی ملنے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اداروں میں بیٹھے ہیں جہاں پہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی شعبے کی طرف آپ اگر دیکھیں تو وہاں کرپشن اور جو ایک جارہ داری آپ کہہ لیں افسران کی، وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی افسر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ محکموں میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے احکامات جو ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، بلکہ جو دوسرے افسران ہیں وہ ان سے مشورے بھی لیتے ہیں۔ اب ٹیکس جمع کرنے کے لیے اور IMF کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کی موبائل سمیں بند کر دی جائے۔ اعلان تو کر دیا گیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ معاملہ کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ PTCL کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق PTCL انتظامیہ بھی اس سلسلے میں سوچ بچار کر رہی ہے، اور وہ کوئی ایسی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس سے ان کے صارفین جو ہیں ان کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ تو یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ ایک دم سے اگر آپ 5 لاکھ سمیں بند کر دیں گے تو کیا وہ لوگ پھر ٹیکس دے دیں گے؟ کیا اس سے اتنا ٹیکس جمع ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو سکے؟ اس طرح کے اعلانات کر کے حکومت جب پھر ان کو واپس لیتی ہے تو اس میں بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسی مربوط پالیسی بنائی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کا آج کا نہیں ہے، لوگ یہاں پہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ پورا ٹیکس نہیں دیتے، ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، یا وہیں افسران سے ساز باز کر کے تو پھر وہ اپنے کیس جو ہیں ان کو کلیئر کروا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ انکم ٹیکس FBR کے جو محکمہ ہے اس میں بہت سے افسران کو ہٹا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک خبر چلی تھی کہ جن کو کرپٹ قرار دیا جا رہا ہے ان کو اسی سال یہ کچھ دن پہلے پچھلے ماہ مارچ میں ایک افسر کو تمغہ بھی دیا گیا تھا اس کی بہتر کارکردگی پر۔ بہرحال یہ دیکھیں اب کیا سلسلہ چلتا ہے۔ کبھی منصوبہ بنتا ہے کہ بجلی کے بلوں سے اندازہ لگایا جائے گا، گاڑیوں سے اندازہ لگایا جائے گا، لیکن دوسری طرف جنہوں نے ٹیکس نہیں دینا
ان کے پاس بھی بہت سے طریقے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سے ذرائع ہیں کہ انہوں نے کس طرح بچنا ہے، اور یہ سارے بچنے کے طریقے جو ہیں وہ انکم ٹیکس کا کام جو ہے وہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ یہ کاغذات کو اس فائل سے نکال کر ادھر کر لیں، اس کو ادھر کر لیں، تو آپ ٹیکس سے بچ جائیں گے۔ دیکھنا ہے کہ اب حکومت کی یہ 5 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس کے زمرے میں سنا ہے آ رہے ہیں، تو یہ سمیں موبائل کی بند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آیا وہ لوگ کسی کی سم بند ہو جائے گی تو وہ کسی اور کی سم پہ کام کر لے گا؟ یہ بہت سارے معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی سی ایل انتظامیہ جو ہے وہ انہوں نے دبے الفاظ میں یا کھل کے، لگتا ہے ایسے ہے کہ انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ فوری طور پر اس طرح کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ دوسرا ہمارا معاملہ گندم کا چل رہا ہے۔ الزامات کی ایک بارش ہو رہی ہے۔ حکومت نے ایک ریٹائرڈ جسٹس صاحب کے سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس سکینڈل کو دیکھے گی کہ ہم نے نگران حکومت کے دور میں گندم باہر سے کیوں منگوائی، جبکہ ہمارے پاس گندم کی وافر مقدار موجود تھی اور آگے یہ فصل بھی آنے والی تھی۔ اب اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں جوڈیشل کمیشن سے لے کے تحقیقاتی کمیٹی یا اس طرح کے اور جو تحقیقات کے سلسلے ہیں وہ اکثر پاکستان میں اس طرح جب کوئی معاملہ اچھلتا ہے اور وہ میڈیا پہ بہت زیادہ چلتا ہے یا کسی دباؤ میں آ کر اس طرح کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، کئی اس طرح کی کمیٹیوں کے فیصلے جو ہیں وہ فائلوں میں بند، ان پہ گرد اتنی جم چکی ہے کہ شاید وہاں سے نام وغیرہ بھی مٹ گئے ہوں اور کسی کو معلوم بھی نہ پڑے کہ یہ جو رپورٹ پڑی ہوئی ہے یہ کس کے خلاف تھی۔ لوگ دنیا سے چلے گئے اور کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے خلاف جو تحقیقات ہوئی تھی اس کی کیا سزا دی جائے۔ یہ تمام سزائیں پھر فائلوں میں دب جاتی ہیں کیونکہ مقابلے میں جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے بااثر ہیں کہ وہ تحقیقاتی کمیٹیوں کو ایک طرح کا جھانسا دے دیتے ہیں، بلکہ وہ پوری حکومتی مشینری کو جھانسا دے کے پھر باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کا نام آ بھی جائے تو یہاں بہت سے افسر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہت سے معاملات میں ان کمیٹیاں بنی اور ان کے نام آئے، وہ ثابت ہو گیا، لیکن وہ چند ماہ بعد پھر اس سے بھی کسی اچھی پوسٹ پر تعینات ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ کہہ لیں یا یہاں پہ جو چور بازاری لگی ہوئی ہے اس میں سب بھی ننگے ہیں۔ صرف وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ صرف وہی یہاں پہ شریف رہ گیا جس کا ہاتھ نہیں پڑتا، ورنہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے سب ہی اس مہم میں ننگے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف کسانوں کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں حکومت گندم خریدنے کو تیار نہیں، اور بلکہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور کوئی کسانوں کا پرسان حال نہیں۔ لوگوں کی گندم جو ہے وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں، اور جو ریٹ مل رہا ہے اس پہ کسان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ اب اس گندم کو کہاں رکھا جائے، کس طرح سنبھالا جائے، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، اور ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے پاؤں پر ہر وقت کلہاڑی مارنے کو تیار رہتے ہیں۔ ایک اور خبر جو آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ ایک نالے کی صفائی کے دوران جو اعلیٰ افسران تھے وہ نالے میں ہی ڈوب گئے۔
تو میرا خیال ہے کہ اب جو اس انتظامیہ جو صفائی کی، ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر بر وقت گندگی کو نالوں سے نکالا جائے اور نالے صاف رکھے جائیں، نہ جانے وہ کس کی بدوا لگی ہے، کیونکہ اکثر لوگ وہاں ڈوب جاتے ہیں، بچے ڈوب جاتے ہیں، لوگ روتے پیٹتے ہیں، 2 دن میڈیا پہ چلتا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ شاید کسی ماں کی لگی کہ جو اعلیٰ افسران تھے وہ ہی جو بھی وہ ایک کرین تھی یا کوئی نالے میں جو صفائی کے لیے کام ہو رہا تھا، اس پہ بیٹھے ہوئے افسران نو کی نااہلی اسی نالے میں ان کے ساتھ ڈوب گئی، اور شاید ان کو ڈوبتے ہوئے اندازہ ہو رہا کہ وہ عوام پر کتنا ظلم کرتے ہوئے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہ اس طرح ڈوب رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال ہماری تمام محکموں کی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے گناہوں کے نیچے دب جانا، یہ والی صورتحال ہمارے محکموں کی ہے۔ یہ جہاں بھی جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے، یہ افسران چاہے دنیا سے چلے جائیں، پھر تو مٹی کے نیچے جانا ہی ہے، لیکن یہ اپنی کرپشنوں کے نیچے ہی دب کے موت کے منہ میں جائیں گے۔ وہ صورتحال اب آنے والی ہے کہ جب ان کا گریبان ہوگا اور عوام ہوں گے، کیونکہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہر طرف کرپشن اور اجارہ داری اور ایک طاقتور مافیا جو ہے وہ موجود ہے، جو عوام کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کسی اگلے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔